اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زمین پر لٹکائے یا جو شخص لٹکاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے اس شخص کو نہیں دیکھے گا۔ اب جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جو پیٹ تھا وہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ جس کا پیٹ باہر ہو تو اس کی جو چادر ہے، تہبند ہے، وہ پیٹ پر صحیح طریقے سے ٹکتا نہیں ہے، نیچے کی طرف آ جاتا ہے، وہ اوپر بھی باندھے تو نیچے ہو جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا۔ اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو کس طرح سنتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، اِنَّا أَحَدَ شِقِّي ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، میں بڑی کوشش کرتا ہوں اور بسیار کوشش کے بعد میرا جو تہبند ہے وہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اگر اس طرح اگر کبھی بے دھیانی میں یا اس طرح کبھی نیچے ہو جائے، اس کے لیے کیا معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے کپڑا زمین پر لٹکاتے ہیں، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا زمین پر لٹکاتے ہیں، تم ان میں سے نہیں۔ تو گویا رخصت ملی ایک عذر کی وجہ سے، ایک عذر کی وجہ سے۔ اچھا، اب ایک بڑی اہم یہاں پر علماء ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں۔ میں ایک اور حدیث سنا کے پھر اس طرف دوبارہ آتا ہوں۔ مثلا ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو قربانی ہے وہ رات کے وقت کرنے کو فقہا نے اس کو مکروہ کیوں کہا ہے؟ اس کے اندر یہ انہوں نے وجہ ذکر کی کہ اگر کوئی شخص رات کو اس لیے کرتا ہے کہ کہیں کوئی مانگنے والا نہ آ جائے اور وہ سوال کرنے والے سائل نہ آ جائیں، ان کی وجہ سے وہ اگر رات کے وقت قربانی کا اہتمام کرے تو اس کو فقہا نے کیا لکھا ہے؟ مکروہ لکھا ہے۔ اگر کوئی دن کے وقت بھی اسی وجہ سے کرے تو کراہت تب بھی رہے گی، یعنی دن کے وقت بھی اپنے دروازے وغیرہ بند کر لے اور چھپ کر وہ قربانی کرنے کا اہتمام کرے کہ بھئی کوئی سائل نہ آئے، یعنی رات کے وقت قربانی کی کراہت ہے کہ اس کا اپنے آپ کو مانگنے والوں سے بچانا۔ تو اگر یہی فعل دن میں ہو تو وہ جو کراہت رات کی وجہ سے ہے وہ کراہت دن میں بھی آ جائے گی۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے اٹھا رہا ہے اور اس کو تکبر کا عمل بنا رہا ہے تو پھر یہ اس کے لیے بھی یہ بات آئے گی، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کپڑے لٹکانے میں تکبر ہے، اصل معاملہ ہے تکبر کا۔ اگر کوئی اونچا کرنے میں بھی اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی اس عمل میں ثواب کا نہیں ہو سکتا۔ مثلا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے بچے کو لیا تو بچے کو ساتھ لے کے نماز پڑھ کے جب وہ آنے لگے تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے،
تو بیٹے نے ازراہ، چونکہ بچہ تھا اس نے ازراہ تکبر تو نہیں کہا ہوگا، لیکن اس نے یہ جملہ اس طرح کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ باپ نے کہا بیٹے اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، اس جملے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، تو یہ کہتا کہ اللہ تمہیں توفیق دے تم بھی اٹھ کے نماز پڑھو، تم نے اپنا تقابل ان کے ساتھ کر کے خود بھی اپنے آپ کو انہی میں شمار کروا لیا۔ تو اب یہاں یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے تکبر کی وجہ سے لٹکائے اس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، لیکن اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق دے دی ہے تو وہ دوسروں کے لیے یہ دعا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ شریعت کے ایک راستے پر عمل پیرا ہیں اور کام کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کو تکبر کی نگاہ سے دیکھیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے نا، شیطان یہی چاہتا ہے۔ مثلاً دیکھیں کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا تو وہ یہ دعا کرے کہ جس نے نہیں رکھی اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے، لیکن اگر وہ یہ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ان کو تکبر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا اب یہ سنت والا عمل اس میں تکبر شامل ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنا تہبند یا اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی ہے اور وہ دوسروں کو تکبر کی وجہ سے دیکھ رہا ہے، اسی طرح کسی شخص نے امامہ پہنا ہوا ہے اور جنہوں نے امامہ نہیں پہنا ہوا وہ ان کو تکبر کی وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ جی میں نے تو امامہ پہنا ہوا ہے، تو شیطان میرے عزیزو چاہتا ہی یہ ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک درویش کا جملہ پڑھا تھا کہ شیطان ہر ایک کے پاس اس کے اعتبار سے آتا ہے۔ وہ کبھی مصلی پر بیٹھے ہوئے کبھی نماز پڑھنے والے سے یہ تو نہیں کہے گا کہ تو شراب پی لے، اسے پتہ کہ یہ شراب یہ بدکاری نہیں کرے گا، یہ فعل بد نہیں کرے گا، وہ اسے اس کے اعتبار سے گمراہ کرے گا۔ تو یہ خیال کر کہ تو سب سے بڑا ہے، تو یہ خیال کر تو نے امامہ پہنا ہوا ہے، تو یہ خیال کر تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو یہ خیال کر کہ تیرے کپڑے بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس میں تکبر نہ آنے پائے۔ اگر ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔